बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब कायनात के नाम से जो दिलों के बेत खूब जानता है। देखती आंखों और सुनते कानों को मोइन नवाब का और सारा कयूम का सलाम। नाजरीन, हफ्तेवार प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेके हम हाजिर हुए हैं, हमारे चैनल सारा जहां। और हर हफ्ते आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं और हमें बेशुमार आपके जो है ईमेल्स के ज़रिए पैगामात मिलते हैं, फ़ीडबैक मिलता है और हमें बड़ी खुशी है कि आप हमारे प्रोग्राम्स को पसंद करते हैं। आज सारा आज मौजू हमने चुना है वो चुना है कि जो स्ट्रीट क्राइम है जी। अब स्ट्रीट क्राइम जो है वो तकरीबन जो है ख़ास तौर पे अगर आप देखें तो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा फैला है और कराची में तो अगर देखें तो बहुत ज़्यादा जो है फैला है। तो इसके ऊपर नाज़रीन हम बात करेंगे कि स्ट्रीट क्राइम जो है ये क्यों होता है, कौन लोग हैं, किस लिए होता है और इस पे हुकूमत काबू क्यों नहीं पा रही। सारा स्ट्रीट क्राइम क्यों होता है? हम जब क्या कहते हैं, हम चाहते हैं इस प्रोग्राम को हल्का फुल्का ही रखें। पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, मैं इस मौजू पे आती हूँ, पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, जितने लोगों ने मेरे इस काम को, हमारे इस काम को, मोइन साहब के काम को सराहाया और ये बताया कि आप लोग जो काम कर रहे हैं वो हकीकत के बहुत करीब आके काम कर रहे हैं, यानी कि हकीकत पे काम कर रहे हैं। ना तो ये चैनल कोई सनसनीखेज़ है, ना कोई धमाका है, ना कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी ज़ात से फ़ायदा भी पहुँचे कम्युनिटी को और लोग जो हैं अपना क़िबला दुरुस्त कर लें। सो प्लीज़ आप तमाम लोगों से मैं दरख्वास्त करूँगी, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचती है, ये भी एक सदका जारिया हो सकता है कि आपके किसी इस प्रोग्राम की वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई बात कहनी हो, कोई बात पूछनी हो या आप कोई अपना पसंदीदा टॉपिक हमें ला के देना चाहते हैं तो आप उस पर आप ज़रूर, हमारा ईमेल एड्रेस नीचे आता होगा, उस पर आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। तो आपने सवाल किया था कि स्ट्रीट क्राइम ये क्यों होता है? देखिए, क्यों होने की बात तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बेसिक मैं आपको बताना चाहती हूँ पहले कि जब बच्चा पैदा होता है, जब बड़ा होता है, हम जो हैं लंदन में बैठ के ये प्रोग्राम करें, यहाँ से हम बच्चों को मॉनिटर करते हैं एज ऑफ 5 कि बच्चे की जो एज 5 है वो किस तरफ जा रही है। फिर हम मॉनिटर करते हैं बच्चे के 8 इयर्स का, 8 साल का बच्चा किधर जा रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर 5 साल, 8 साल, 15 साल, मेरा बच्चा कंप्यूटर में बैठा हुआ है, मेरा बच्चा यूट्यूब है, मेरा बच्चा ब्लॉगर है, मेरा बच्चा टिकटॉक कर रहा है। आप लोग क्यों नहीं पूछते अपने बच्चों से कि तुम्हारे पास नया मोबाइल फ़ोन कहाँ से आया, नई गाड़ी कहाँ से आई, तुम्हारा ये जो है टॉप अप कौन करा रहा है, तुम्हारे पीछे अच्छे अच्छे कपड़े तुम्हें कौन दे रहा है। वो कहता है बच्चा मैं कमाता हूँ, उससे पूछे तो क्या कमा रहा है, कि तू ड्रग बेच रहा है, आइस बेच रहा है, कुछ गंदी चीज़ें सप्लाई कर रहा है, क्या कर रहा है। माँ भी खुश है, बाप भी खुश है। शाम को बच्चा आके सो गया, उसने रात को शॉपिंग करके दे दी, माँ के नए नए गुलामत के और इसके उसके कपड़े बना दिए, अच्छी गाड़ी माँ को दे दी, माँ और बाप दोनों खुश, गुडी गुडी, हम भी खुश तुम भी खुश। लेकिन मैं माँ बाप को ब्लेम नहीं दे रही, लेकिन माँ और बाप दोनों का फ़र्ज़ है जब बच्चे की ग्रोथ होती है, जब बच्चा ग्रोइंग एज पे होता है, उसके शौक़ का आपको पता लगना चाहिए। फिर आप उसके शौक़ की तरफ उसको राग़िब करें, फिर आप उसको मॉनिटर करें, फिर आपकी ये है ज़िम्मेदारी क़ानूनी, अखलाक़ी, शरन कि आप उसकी तरबियत सही उठाएं। मुझे अपनी माँ को मरते से बचाना है, उसका एक किडनी फेल हो गया, तू किसी और की माँ को मार दे। मुझे अपनी बहन की चूड़ियाँ ख़रीदनी है, किसी और की चूड़ियाँ तू उठा ले। मुझे अपने बाप का गुर्दा चेंज कराना है, तू किसी और के गुर्दे को फाड़ के ले आ। अरे जाहिलो, एक को बचाने के लिए एक को मार रहे हो, एक को बचाने के लिए 100 को बचाओ। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है, ज़्यादातर ये देखा जो है गरीब घरानों में आती है, जो गुर्बत के मारे जो है ये क्राइम करते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हाना तआला ने ये तो नहीं बताया गुर्बत भी एक आजमाइश है, उस आजमाइश में उतरें। तो माँ और बाप का ये फ़र्ज़ बनता है, मैं माँ बाप को ब्लेम करूँगी, मैं माँ बाप को कहूँगी कि आप अपने बच्चे के चाल चलन, उठना बैठना, उसके दोस्तों की माँ से मिलना शुरू करें। सबसे बड़ी बात तो ये होती है जी, शाम को नीचे हॉर्न बजाया, बच्चा तैयार हुआ, परफ्यूम लगाया, लंबे लंबे बाल गोल्डन कर लिया, हाथ में चेन है, मोबाइल फ़ोन नया है, शो ऑफ करने चले गए। मैंने आज तक अपने बच्चों को, हालांकि मोइन साहब मेरे बच्चे छोटे हैं, मैंने आज तक अपने बच्चे को ओपन कहीं भी पार्क में उसको नहीं भेजा। मैंने आज तक अपने बच्चे के दोस्तों में से किसी भी ऐसे दोस्त के पास उसको नहीं भेजा जिसकी माँ मेरी दोस्त ना हो या मैंने उसको दोस्त ना बना लिया हो। टाइमिंग बच्चे की निगहदाश्त, बच्चे का खाना पीना, बच्चे की ज़रूरियात, ये आप अगर पूरी करें विद इन द लिमिट जो अल्लाह ने आपको हैसियत दी है, उसमें अगर आप रहें तो बच्चे को क्राइम करने की ज़रूरत नहीं होती।
آپ سو رہے ہوتے ہیں جب بچہ آپ کا باہر جا رہا ہوتا ہے، تو سب سے پہلی جو، سوری میں نے اتنا ٹائم لے لیا، سب سے پہلی پرابلم جو ہمارے آ رہی ہے، ہمارے یہاں ایک قسم پسری کی حالت ہے، اور اس کے بعد ہمارے انفیریٹی کمپلیکس بہت زیادہ ہے. آپ کے پاس یہ ہے، میرے پاس نہیں ہے. قناعت اگر آپ کے اندر آ جائے، صبر آ جائے، پیشنس آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال اور کیا کہتے ہیں روپے پر، اور اس کے جو بھی کچھ اللہ نے آپ کو دیا اس پہ صبر کرنا شروع کریں، تو آپ کا بچہ کسی دوسرے کا گھر اجاڑ کے آپ کا گھر نہیں بسائے گا. ناظرین، آپ نے بڑی تفصیل سے سارا کی باتیں سنی ہیں، اور اس وقت جو ہم پروگرام کر رہے ہیں وہ اسٹریٹ کرائم پہ کر رہے ہیں، اور ہم وجہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ اسٹریٹ کرائم کرنے والے لوگ کون ہیں اور اکثریت ان کی کون ہے. سارا جو ریسرچ میں نے کی ہے وہ اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے، خاص طور پہ کراچی میں اور پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی، جو لوگ پکڑے جاتے ہیں، پولیس اسٹیشن جاتے ہیں، پولیس ان سے بات چیت کرتی ہے، بعد میں وہ عدالت بھی جاتے ہیں، تو اس میں اکثریتی جو لوگ ہیں وہ ہیں جو ڈرگ ایڈکٹڈ ہیں، یعنی جن کو ڈرگ مطلب جن کو ہیروئن کا یا پاؤڈر کا یا چرس کا، یا خاص طور پہ مطلب جو پاؤڈر والے زیادہ ہیں، جو یہ نشہ کرنے والے لوگ ہیں. چونکہ ان کو ایک نشے کی وہ اب جو ڈرگ مافیا تھا، انہوں نے اپنا بزنس پھیلانے کے لیے کروڑوں اربوں روپیہ کما رہے ہیں وہ لوگ، انہوں نے قوم کے نوجوانوں کو تباہ کرنا شروع کر دیا ہے. اور اب ایک جو لڑکا نوجوان ہے جو جب ڈرگ پہ لگ گیا، اس کو ڈیلی اب ڈرگ چاہیے. اگر ڈرگ نہیں ملے گا تو وہ تو اس ڈرگ کے لیے کسی کا موبائل بھی چھینے گا، کچھ بھی کرے گا، اور اگر نہیں ملے گا تو اس کو قتل بھی کر دے گا. اور قتل کرتے ہوئے وہ ڈرتا اس لیے نہیں ہے کہ وہ خود نشے کا اتنا عادی ہوتا ہے، تو اس کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. اس کی پہلی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ میں کیسے اپنے لیے دوبارہ جو ہے نشہ لے کے آؤں. بینیفٹ آف ڈاؤٹ میں وہ چھوٹ جاتا ہے. جی. تو اب یہ مجھے آپ بتائیے کہ ہماری جو پاکستانی قوم ہے، ان کو ہم کیسے ان لوگوں کو سمجھائیں جو کہ اس زہر کو جو ہے نوجوانوں میں بیچ رہے ہیں، صرف اپنی دولت، پراپرٹیاں، جائیدادیں بنانے کے لیے. ان لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے؟ دیکھیے پہلے تو ہمیں یہ دن بدن پھیلتے جا رہے، یہ ختم نہیں ہو رہے بلکہ بڑھتے جا رہے ہیں. دیکھیے گورنمنٹ آف پاکستان ہے ڈیورنگ ابھی جو ریسنٹ گورنمنٹ ہے، جو میں پی جی آئی کی میں کہوں گی، انہوں نے سختیاں کافی کر دی ہیں. سب سے بڑی بات یہ ریہیبلیٹیشن سینٹر کھول دیے گئے ہیں، جہاں پہ آپ کو ڈرگ سے، آپ کو جیسے سگریٹ نوشی سے منع کرنے کے باوجود بھی آپ لوگ پی لیتے ہیں، جو بھی لوگ پیتے ہیں، اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو ایک عادت پڑ جاتی ہے. جیسے چائے کی عادت ہے، چلو ناٹ بیڈ، جیسے سگریٹ کی عادت ہے، جیسے شراب کی عادت ہے، جیسے کہ ڈرگ کی عادت ہے. تو جب آپ کی کوئی لت، جسے اردو میں کہتے ہیں سلینگ میں، کوئی لت آپ کو پڑ جائے، اس سے آپ کو محفوظ رہنے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے پہلے بھی تھے، ابھی بھی ریہیبلیٹیشن سینٹر کھولے ہوئے، جس میں آپ چاہیں کہ آپ کا بچہ ڈرگ میں، آپ اس کو رپورٹ کریں، آپ اس کو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ڈالیں، اور وہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ باعزت صاف ستھرا نکل آتا ہے. اس کے بعد سزائیں بہت تیز ہو گئی ہیں، پولیس زیادہ پیٹرولنگ کرتی ہے، کرائم برانچ کے لوگوں نے اچھی خاصی انویسٹیگیشن کی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر کنٹرول کیا جا چکا. لیکن انفارچونیٹلی چند لوگ جو کیا کہتے ہیں کوئٹہ، کے پی کے، پشاور، افغانستان، جو ڈرگ کا روٹ ایک ہی ہے. آپ برا نہ مانیے میری باتوں کو، ڈرگ کا روٹ ایک ہی ہے، سرحد سے ہی آتی ہے، اور کہیں سے سندھ سے نہیں آتی، کماڑی سے نہیں آتی، لائل پور سے نہیں آتی، خیر پور سے نہیں آتی، سکر سے نہیں آتی، کیا کہتے ہیں کھوکھرا پاٹ جو ہمارا بارڈر ہے وہاں سے نہیں آتی. آنے کا روٹ ایک ہی ہے جہاں سے یہ آ رہی ہوتی ہے. اچھا، ابھی آپ نے دیکھا دبئی کے اندر پکڑی گئی ہے. اگر ہمارے قانون میں بھی سر قلم کی سزا ہو جائے، جیسے کہ عرب ایمریٹس کے اندر ہے، سعودی عربیہ میں، دبئی میں ہے، ایران میں اور باقی ممالک میں سریعام سر قلم ہے. سنگاپور میں، ملیشیا میں، سنگاپور گولی مارتے ہیں. ہمارے یہاں گولی نہیں مارتے. ہمارے یہاں جو ڈرگ نہ ملے تو اس کو گولی مار دیتے ہیں. تو اگر ہمارے یہاں قانون کی سزائیں، میں بار بار یہی کہتی ہوں، پاکستان میں کرائم کسی چیز میں بھی جائیں، اس کا ریٹ اس لیے ہائی ہے کہ آپ کے ہاں سزاؤں کی جو ہے وہ ریلیکٹنٹ ہے، وہ بڑی فلیکسیبل ہیں، بڑی سافٹ سزائیں ہیں. اس کی وجہ سے ڈرگ زیادہ ہوتی ہے. اگر ہمارے نوجوان کو 2-4 جو بھی پکڑے جاتے ہیں، ان کو پھانسی کی سزا دے دیں، سیدھے ہو جائے گا. ایک کو بھی دے دینا، پکڑے گئے. اچھا، باعزت بری ہونے کا بڑا اچھا آپ نے بتایا تھا مجھے تھوڑی دیر پہلے بریک میں. باعزت بری ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہوتے. جو کرائم کر کے آیا ہے اس کے پاس یا تو وہ ڈرگ میں ہے، یا وہ نشئی ہے، یا وہ بے ہوشی کی حالت میں، جی انوسینٹ ہے، مار دیا، سزائے قید میں آدھے سال کے بعد وہ باہر آ گیا. تو اگر ہماری مومن صاحب، اگر سزائیں جو ہیں ان میں توسیع کی جائے، سخت سزائیں کی جائیں، تو اس سے ہم قابو پا سکتے ہیں، تاکہ ہماری نئی نسل جو ہے وہ کم از کم ڈرگ سے تو فری ہو جائے. آج کل آپ نے دیکھا پاکستان میں، اسپیشلی لاہور اور کراچی میں، آئس کا نشہ. جی،
ایسے ایسے نشے آ گئے ہیں کہ اب تو سمجھ نہیں آتی، آئس کا نشہ ہے، پاؤڈر کا نشہ ہے، پتہ نہیں کوکین ہے، حقے کا نشہ ہے، خدا جانے کون کون سے نشے ہیں. اور اس میں یہ کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو تباہ کیا جا رہا ہے، برباد کیا جا رہا ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی میں نے ایک نجی بڑے مشہور ٹی وی چینل ہے اس پہ 2 دن پہلے پروگرام دیکھ رہا تھا، تو اس میں جب انہوں نے وہ جو چوریاں کرنے تھے گاڑیوں کے، جو کراچی شہر میں جو گاڑیاں ہیں ان کے شیشے اتار کے چوری کر کے بیچتے ہیں. ہاں جی، آپ نے گاڑی پارک کی، بعد میں 2 لڑکے آئے بڑے ایکسپرٹ ہیں، وہ سائیڈوں کے دونوں شیشے اتار کے لے گئے اور پھر اس کے بعد وہ بیچتے ہیں یہ شیشے. پھر جب آپ جا کے بازار سے اپنی ہی گاڑی کا شیشہ جو ہے وہ مہنگی گاڑی ہے تو 10-10 ہزار روپے کا ہے، 5 ہزار روپے کا یہ ہے. اب جب ان کو جو سی سی ٹی وی کی وہ مطلب مدد سے پکڑا گیا، موٹر بائک پہ جو لڑکے آئے، تو وہ ٹی وی چینل والے جو تھے وہ آ گئے ہیں، اور وہ ڈی ایس پی صاحب جو کراچی میں جو تھے ان سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا جی میں تو یہ گزشتہ 3 سال سے میں یہ کام کر رہا ہوں، گاڑیوں کے جو شیشے چوری کر رہا ہوں اور پھر بیچتا ہوں. ٹھیک ہے آگے. تو انہوں نے کہا کہ جب آپ چوری کرتے ہو تو پکڑے گئے. اس نے کہا جی میں 7-8 دفعہ پکڑا بھی گیا ہوں اور جیل بھی گیا ہوں. تو اب یہ ہے کہ انہوں نے پھر کویسچن ان سے یہ کیا کہ جب آپ جیل جاتے گئے تھے تو آپ کی ضمانت کس نے کرائی؟ تاکہ وہ چاہ رہے تھے کہ وہ گینگ پورا پکڑا جائے. لیکن وہ بڑا اس نے ایک اچھا جواب دیا کہ وہ ڈی ایس پی جو تھے تھانے کے وہ بھی لاجواب ہو گئے سارے. اس نے کہا جی میں 7-8 دفعہ جیل گیا ہوں لیکن باعزت بری ہو کے آیا ہوں، مجھے ضمانت کی ضرورت نہیں پڑی ہے. تو جب مجرم عدالت جائیں گے اور وہ باعزت بری ہو کے آ جائیں گے تو وہ واپس آنے کے بعد تو پھر دوبارہ وہ یہی کام کریں گے، جی کریں گے. اور اس نے یہ بھی بتایا ذرا کہ اس کو ڈیلی 2 سے 2.5 ہزار روپے کا پاؤڈر چاہیے ہوتا ہے پینے کے لیے ڈیلی. اب اس کے لیے چاہے اس کو کسی کو قتل کرنا پڑے، مارنا پڑے، گاڑیوں کے شیشے اتارنے پڑے، موبائل فون چھین، وہ تو کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہی ہوتا ہے کہ ان 2-2 ہزار روپے کے لیے انسانوں کی جانیں جو ہیں وہ لی جا رہی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ کیوں یہ دن بدن بڑھ رہا ہے. جیسے سعودی عرب میں آپ نے بڑی اچھی بات کی، ان کو سر قلم کیا جاتا ہے. ہمارے پاکستان میں جو ڈرگ والے لوگ ہیں ان کو سزائیں کیوں نہیں دی جاتی؟ یہ تو جس نے موٹر سائیکل پہ آیا چوری کی وہ تو پکڑا گیا، ضمانت بھی چھوٹ گیا، لیکن جو اس کو ڈیلی 2.5 ہزار روپے کا پاؤڈر بیچ رہا ہے وہ کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ اور وہ ایک آدمی کو پاؤڈر نہیں بیچ رہا، وہ تو پورے کراچی کو بیچ رہا ہے، لاہور کو بیچ رہا ہے، پنڈی کو بیچ رہا ہے، اسلام آباد کو بیچ رہا ہے. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا معین صاحب، بڑے بڑے کرائم میں، بڑے بڑے جرائم کے اندر بڑے بڑے ہائیلی کوالیفائڈ سول آفیسرز بھی کرائم میں شامل ہیں. جی بالکل، جی بالکل، بہت اچھی بات چیلنج کرے گا تو میں نام بھی لسٹ نہیں بہت اچھی بات کی. جی بالکل، وہ بھی شامل ہے. یہ گینگ ہے، یہ انٹرنیشنل گینگ ہے، کیونکہ پاکستان کی نہیں ہے. یہ آپ نائجیریا میں دیکھیں یا آپ یورپین کنٹریز میں بھی دیکھیں گے، کہیں نہ کہیں کدو کا پکڑے جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں پھنس جاتے ہیں. جی تو اگر ہمارے پاکستان میں بھی بڑے بڑے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے تو نئی نسل کو ہم بچا سکتے ہیں. دوسری بات، سب سے بڑی امپورٹنٹ بات جو ہے وہ میں کہنا چاہ رہی تھی، وہ سب سے ان کے روٹ جو ہے نا اس کو ختم کرنا چاہیے. اگر آج سے آپ 10 سال پہلے دیکھیں کراچی ختم ہو چکا تھا اگر رینجرز نہ آتی تو. آپ کو پتا ہے کتنا اسٹریٹ کرائم تھا کہ خواتین دن میں نہیں نکل پاتی تھیں. یا اگر رینجرز کے حوالے کراچی نہ ہوتا تو کراچی تو آپ بھول جائیں ختم ہو چکا ہوتا تھا. یہ تو بڑی آپ کی پولیس، رینجرز اور یہ جو موٹر وے پولیس ہے، جتنی بھی ہماری پولیسنگ جتنی بھی ہیں، جو بہتر لوگ بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ 5 فنگر ساری سیم ہے، اچھے لوگ بھی ہمارے پولیس میں ہیں، بڑے دیانتدار لوگ بھی ہیں جن کی وجہ سے ملک اور کراچی چل رہا ہے. اگر رینجرز، ہماری پاک آرمی اور ہمارے اچھے آفیسر ایماندار نہ ہوتے تو کراچی ختم ہو چکا ہوتا. کیونکہ اتنا اسٹریٹ کرائم ہو گیا تھا کہ لوگوں نے ہال شادی کے بک کرانے ختم کر دیے تھے، کیونکہ دلہنوں کو اٹھا کے لے جا رہے تھے، دلہنوں کا زیور چوری کر رہے تھے، لوگ آنے ایک خوف و ہراس کی کیفیت تھی، ہراس کی، اور ایسا لگتا تھا کہ دن میں بھی کرفیو ہے. لیکن یہ پاک آرمی رینجرز، اچھے پولیس آفیسر، ان کی مہربانیوں سے کراچی کو آزاد کیا گیا. لیکن آپ یہ دیکھیں جب بھی تھوڑی سی بہت بھی پولیٹیکل اپ اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں اسٹریٹ کرائم بڑھ جاتا ہے. جی یہ سمجھتے یہ لوگ ہیں کہ اگر اسٹریٹ کرائم ہم نے تھوڑی سی پولیٹیکل ڈسٹربنس ہوتی ہے، انتخابات کرا جا رہے ہیں، نہیں کرا جا رہے ہیں، مہنگائی ہو رہی ہے، آپ نے اسٹریٹ کرائم بڑھا دی. یہ ایک ایکسکیوز ہے کیونکہ یہی فصلی بٹیرے بیٹھے چھپے ہوتے ہیں، جہاں ذرا سی پرابلم ہوئی باہر آ گئے. آج بھی کراچی کے اندر اسی طریقے سے حالات ہیں جیسے کہ آج سے 10 سال 15 سال پہلے ہوا کرتے تھے. ایک 200 روپے کا موبائل، 200 pound, because I'm working in London, so according to the 200 pound 30,000 rupees، کوئی ویلیو نہیں ہے. 28-30 ہزار کا موبائل کے لیے آپ ایک معصوم بچے کی جان لے لیتے ہیں. تھوڑے دن پہلے واقعہ ہوا
स्कूटर पे, उसने बीवी को मारा, बीवी जो थी वो ट्रक के नीचे आ गई, बच्चा भी गया और मियाँ बच गया। तो यानी कि एक 28,000 रुपए के मोबाइल के लिए आपने 2 जानें दी। लेकिन बात वहीं तक आ जाती है, इसको रोकने के लिए सिर्फ एक ही तरकीब है मोइन साहब कि आप सज़ाएं तेज़ करें। इनकी जो भी ड्रग, आइस का नशा करते हैं, शराब है, आइस है, कोकीन है, जो भी ड्रग है, हमें तो नाम भी नहीं पता, हम प्रोग्राम ज़रूर कर रहे हैं कि इनकी सज़ाएं अगर सख्त हो जाएं और इनके रूट कॉज को पकड़ा जाए तो इंशाअल्लाह ताला कराची में क्या पूरे पाकिस्तान में ड्रग का सफाया आराम से हो सकता है। और जो तमाम लोग मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं उन तमाम लोगों से ये दरख्वास्त है कि प्लीज़ हर वो नशा जिसमें आप अपने आप को भूल जाएं, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो कोकीन हो, चाहे वो किसी तरह का नशा जिसमें आपको अपना पता नहीं हो, वो आप पर हराम है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग शराब बेचते थे, लोग शराब पीते नहीं थे। तो आपसे लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हम शराब बेचते हैं, हम पीते नहीं। तो आपने कहा उसका बेचना भी गुनाह उतना ही है जितना पीना। तो लोगों ने अपनी शराब मक्के और मदीने की गलियों में जो व्यापारी थे उन्होंने बहा दी थी। हर वो नशा जिससे आपको नशा आ जाए, हर वो ड्रग जिससे आपको नशा आ जाए, हर वो चीज़ जिससे आप अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठें, हराम है। इतनी सी बात अगर आप लोग समझ जाएं कि आप किसी की जान बचाने के लिए, किसी के माल, अपने माँ बाप बहन भाइयों के गुर्दे और उनकी शादियाँ बचाने के लिए किसी दूसरे का घर तो ना तबाह करो, मेहनत करें। अल्लाह ने आपको आंखें दी, जब आप क्राइम कर सकते हो तो आप काम भी कर सकते हो। नाजरीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा और यकीनन सारा की बातें तज्ज़िये आपको पसंद आए होंगे और आप हमसे रब्ता कर सकते हैं बज़रिया ईमेल और फेसबुक पर भी, और जो भी आप चाहें तो आप हमें अपनी राय दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए मौजू के साथ, नई गुफ्तगू के साथ। उस वक्त तक अपना और गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।